اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کا 5th رکوع شروع کریں گے. ہم نے 4 رکوع الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں اچھے سے انہیں سمجھا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج انشاءاللہ 5th رکوع کا آغاز کریں گے، جو کہ ہے آیت نمبر 51 سورہ انبیاء. اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سعادت کی راہ بخشی تھی، اور ہم ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے. یہاں سے ہمارا جو رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، یہ آیت نمبر 75 تک ہے. اور اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ وہ بت پرستی نہ کرے، اور کس طرح سے انہوں نے جس قوم میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان لوگوں سے کہا تھا کہ بت پرستی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ پورا جو کانورسیشن تھا اور کس طرح سے انہیں آگ میں جلایا گیا تھا، انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیلز ہم یہاں پر پڑھیں گے. آیت نمبر 52 میں دیکھتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کیے رہتے ہو. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے جب سورہ بقرہ کی تھی تب ہم نے بہت اچھے سے پوری ڈیٹیلڈ ہم نے سیرت ان کی پڑھی تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگ چاہیں تو دوبارہ سے اس کو سن سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ہر ایک چیز ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، اور ان کو شروع سے ظاہر سی بات ہے ایک نبی کے دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی کوالٹی ڈیولپ کرتے ہیں. بھلے ہی وہ جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول میں بت پرستی بہت زیادہ تھی، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو اللہ کا نام لینے والا ہو. لیکن جب وہ بتوں کو دیکھتے تو ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غیر معمولی چیزیں ہیں، یہ انسان کا کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ اپنے باپ سے، کیونکہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ بھی بت پرست ہی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے والد سے اور اپنے قوم سے کہا کرتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا مورتیوں کی آپ عبادت کرتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آباء و اجداد کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے پایا. آج بھی اگر آپ کسی بت پرست کو یہ پوچھو گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں بتوں کی آپ پوجا کر رہے ہو، تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارے تو باپ داداؤں کو ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا اور ہم یہی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نیا سا جواب نہیں تھا، بلکہ یہی جواب ہر بت پرست، ہر شرک میں ملوث انسان یہی جواب دے گا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تم تو ہو ہی گمراہی میں، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے. آیت نمبر 55، وہ کہنے لگے کیا آپ واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا محض شغل کر رہے ہیں، آپ بس ایسے ہی ہم سے باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی پوائنٹ بھی ہے آپ کے پاس جو آپ آگے بات کریں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں. میں اس چیز پر گواہ ہوں کہ اچھا دیکھیں، یہاں پر کئی جگہ آپ کو اس طرح کی باتیں محسوس ہوں گی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں آنکھوں سے دکھائیں،
اسی طرح سے کہیں نہ کہیں اس طرح سے آیات سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا، ساری چیزیں دکھائی تھیں، واللہ عالم. لیکن ہمیں جو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری چیزیں، جنت، دوزخ، آسمان، اس ساری چیزوں کو آنکھوں سے دکھایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. لیکن قرآن میں جب ہم الفاظ پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خود اس چیز پر گواہ ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت کا طریقہ رہا وہ بہت خوبصورت رہا. ٹھیک ہے، ہم الگ الگ صورتوں میں اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے. یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن وہ دے رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، جو زمین اور آسمان کا رب ہے. اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کر رہوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب ان لوگوں نے بات نہیں سنی ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی قوم نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں ان بتوں کو کیا کروں گا، ان بتوں کو توڑ دوں گا جب یہ لوگ یہاں سے جائیں گے. اب ان کا ایک جشن کا دن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بڑا تہوار، کوئی جشن کا دن، جس میں وہ سارا کا سارا جو قبیلہ تھا وہ جشن کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، سیلیبریشن کے لیے جاتے تھے. اور اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں ان کے بتوں کو توڑوں گا. اب آپ علیہ السلام نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اب ہوا کیا کہ بہت سارے بت تھے، چھوٹے بڑے ہر سائز کے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے. اور اس بڑے بت کے جس چیز سے توڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ہتھوڑا یا جو بھی کچھ تھا، اس کو بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا تاکہ جب قوم واپس آئے گی تو کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ جو بت ہے بڑا بت، اس نے ہی یہ سارا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے، ان کی پلاننگ تھی، یہ انہوں نے سوچ کے رکھا تھا. اب آیت نمبر 59 میں اب جب وہ لوگ جب واپس آئے، ٹھیک ہے، اپنے سیلیبریشن کے بعد واپس آئے تو وہ چلا اٹھے، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ؟ وہ تو یقیناً بہت ہی ظالم ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا شرک کرنے والا ظالم ہے، اسی طرح سے ان کے معبودوں کو توڑنے والا ان کی نظر میں ظالم تھا. تو جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں تو وہ چلا پڑے کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا. آیت نمبر 60 میں ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے تھے اور ان کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی عبادت نہ کرو، یہ نہ بولتی ہیں نہ کچھ کہتی ہیں. تو اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ضرور کروں گا، تو یہ بات جو تھی کچھ لوگوں نے سنی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا تھا ابراہیم اس کا نام تھا، ہم نے اس کو یہ سب کچھ کہتے سنا تھا، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہے. لوگوں نے کہا کہ پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے. انہوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ یہ ان سے اس بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں. اب کیا کہا کہ دیکھو میں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ جو بڑا جو بت ہے نا اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا یہ کیا ہوا کام ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہاں پر اس بات کو اچھے سے سمجھیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ توریہ ہوتا ہے. اور توریہ آپ لوگوں کو بہت بار سمجھایا گیا، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں بھی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے وہاں ہم نے توریہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے توریہ کا جس میں آپ وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جب میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ بڑے بت نے کیا ہے تو
ऑब्वियसली कोई भी ये बिलीव نہیں کرے گا کہ یہ اس بڑے بت نے توڑا ہے یہ سب. ٹھیک ہے. کیا مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں اور غور و فکر کریں. تو یہ ایک جھوٹ نہیں تھا بلکہ توریہ کا ایک انداز تھا. صحیح بخاری کی حدیث 3358 میں ہے کہ 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا. ایک تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو مار دیا. ٹھیک ہے. ایک توریہ جب انہوں نے کیا تھا جب وہ انہوں نے کہا تھا، جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو جشن منانے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک توریہ انہوں نے بعد میں کیا تھا جب وہ مصر پہنچے تھے اور ان کی جو وہاں کا جو فرعون تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ آپ کی بیوی کو غلط طریقے سے اس کے قریب جانا چاہتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں، اس کے جو لوگ آئیں گے تمہیں یہاں پر لینے کرنے، تو تم نے بول دینا ہے کہ تم میری بہن ہو. اور اس کا پھر انہوں نے ایکسکیوز نہیں، اس کا انہوں نے ریزن بھی بتایا کہ اگر دیکھا جائے تو تم میری دینی بہن بھی ہو، کیونکہ اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. ایک لوط علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی سارہ علیہ السلام. صرف 3 لوگ ہی تھے جو ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے تھے. تو اس وجہ سے وہ ان کی دینی بہن بھی تھی. تو یہ 3 جگہیں تھیں جہاں پر آپ نے توریہ کیا تھا. صحیح بخاری کی 3358 میں یہ چیز ہے. آیت نمبر 64. اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے گر گئے. تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو ابراہیم؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ بول نہیں سکتے؟ یہ تو بت ہے، یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہیں؟ یہی بات اگر ہم آج دیکھیں تو جو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کریں کہ تم ان کی جو پوجا کر رہے ہو یہ تو نہ تمہیں نفع، خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو بناتے ہیں، خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو خود ہی اپنے ہاتھ سے ان کو توڑ بھی دیتے ہیں. یہ ان کی عبادت ہے اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسے اس چیز کی عبادت کر سکتے ہو جو تمہیں نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی نہ ہی تمہیں کوئی نفع دے سکتی. آیت نمبر 67. تو پھر تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. آیت نمبر 68. انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. اب دیکھیں معبود ان کے، اور مدد کون کر رہے ہیں؟ قوم کے لوگ ہی مدد کر رہے ہیں. قوم کے لوگ اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اچھا اب کیا ہوا کہ جلانے کے لیے ان لوگوں نے ایک میدان کا انتخاب کیا اور لکڑیاں ڈالنا وہاں پہ شروع کی. سارے جتنے بچے تھے، مرد عورت، سب نے لکڑیاں ڈالنا وہاں پہ شروع کی. اور لکڑیاں اس طرح سے ڈالی گئیں کہ پوری ایک جو اونچی دیوار تھی وہ تیار ہو گئی، اور ان لکڑیوں کے اندر آگ لگائی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اتار دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پر آگے کی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہاں پر ان کو ڈال دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 69 میں ہے یہ بات. ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. سبحان اللہ. یعنی وہ آگ جو کسی کو بھی جلا کے راخ کر دے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو سلامتی والی ہو جا. اور صحیح بخاری کی حدیث 4564 میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
دیکھیں پچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ جب ٹھنڈی ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہیں کہتے کہ سلامتی والی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہونے لگتی۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو حکم دیا ہے اسی کے اکارڈنگ کوئی بھی چیز کام کرتی ہے، تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے کہا گیا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کے لیے کہا گیا۔ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے نہ تو کپڑے جلائے نہ ان کا جسم جلا، ٹھیک ہے۔ اور وہ رسیاں جس سے آپ بندھے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ رسیاں جل گئی تھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے جسم پہ آگ نے ذرا سا بھی پریشان، کسی طرح کی خروش تک، کسی طرح کا کچھ بھی ان کو گھاؤ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ اس انتظار میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جو ہے جلا دے گی، لیکن ہوا کیا تھا؟ ہوا اس کا جسٹ اپوزٹ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بہت اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ جو سکون مجھے اس آگ میں ملا تھا وہ سکون مجھے کبھی نہیں ملا، اتنا سکون ان کو وہاں پر ملا تھا۔ آیت نمبر 70 دیکھتے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، لیکن ہم نے انہی کو کر دیا خسارہ اٹھانے والا۔ انہوں نے جو بھی کچھ سوچا تھا قوم نے کہ ہم ان کو برباد کر دیں گے، جلا دیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نا بیسٹ پلانر ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا، ان کی ہی طرف وہ چیز واپس آ گئی، مطلب ان کی جو پلاننگ تھی وہ فیل ہو گئی۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال کر لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پر ایمان لے کر آئے تھے، اور ایک وہ واحد انسان تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے کہ وہ ہجرت کر کے وہاں سے حران گئے تھے، پھر وہاں سے وہ مصر پہنچے تھے، اور پھر مصر سے وہ فلسطین پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں جتنی ہجرت کی تھی تب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کے بعد پھر لوط علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ دوسری بستی میں جائیں دعوت اور تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے، جب تک دونوں جو تھے چچا اور بھتیجے دونوں ساتھ میں ہی تھے۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف ہم نکال کر لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی سب جہان والوں کے لیے، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، اور اس پر مزید اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور یعقوب۔ اب یہاں پر بیچ کا جو پورا واقعہ گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں جب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ جب خوشخبری اس چیز سے اتنا خوش ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی ان کو دی تھی۔ آیت نمبر 73، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں سب کی سب اللہ کی فرما بردار تھیں، نماز کا حکم دینے والی تھیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دینے والی تھیں، ادا کرتی تھیں، حکم دیتی تھیں، نماز کو قائم کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر ایک بات بتاتی ہوں کہ جب بھی نماز کا حکم آتا ہے وہاں پہ آتا ہے اقامۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے فرائض ہیں، اس کا جو بھی اس کا حق ہے اسے کمپلیٹلی ادا کرنا۔ آیت نمبر 74، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے
ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی، یقیناً وہ نہایت برے اور نافرمان لوگوں کی قوم تھی۔ فلسطین تک لوط علیہ السلام ساتھ رہے، اس کے بعد آپ کو صدون کی بستیوں کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا۔ وہاں آپ ایسی بستی کے پاس گئے جو گندے کاموں میں ملوث تھی اور وہ بہت ہی نافرمان لوگوں کی قوم تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جب انہوں نے نہیں اس بات کو سنا تو وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے اس کے ساتھ لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے، جس میں ان کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، اور باقی جو پوری قوم تھی اس کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ آیت نمبر 76 سے ہمارا 6 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہم بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت الفاظ استعمال کیا ڈاکٹر اسرار احمد نے کہ خوبصورت گلدستہ ہے انبیاء کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک نبی، دوسرے نبی، تیسرے نبی، ماشاءاللہ یہاں پر ہم نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الحمدللہ ہم ان سارے نبیوں کا تذکرہ پڑھیں گے، بہت ڈیٹیل میں نہیں، صرف ان کا نام آیا ہے، لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ جیسے گلدستہ ہوتا ہے نا، اور اس میں طرح طرح کے فلاز ہوتے ہیں جس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، تو اس رکوع کی خوبصورتی جو جتنے انبیاء کا نام آیا ہے ان سے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت خوبصورت لگے گا کہ سارے انبیاءوں کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 76، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت بخشی جب اس نے دعا کی تھی اس سے پہلے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے۔ یہاں ہم نوح علیہ السلام کا بہت اچھے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم قوم سے نجات دی تھی، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کیسے غرق کیا تھا؟ طوفان آیا تھا، اور طوفان میں سارے جو لوگ تھے جو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے، ان کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 78، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھیں کچھ لوگوں کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے، تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 میں ایک کیس یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو ان کے پاس ایک کیس آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک کا فارم تھا، کھیت تھا، اور دوسرے کی بکریاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر ایک کیس ڈسکس ہوا تھا، اور جس کا بہت ہی خوبصورت سولیوشن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا اور انہوں نے دیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں اور دوسرے کے پاس کھیت تھا، ٹھیک ہے۔ اب بکریاں جو ہوتی تھیں وہ کھیت میں چلی گئیں اور انہوں نے کھیت کا پورا جو سب تھا کھا لیا۔ اب وہ آیا اور اس نے شکایت کی کہ یہ بکری والے نے اپنی بکریاں چھوڑ دی میرے کھیت میں، اور پورا کھیت جو ہے وہ کھا کے چلے گئیں، اب اس کا فیصلہ کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بکریاں جو ہیں انہیں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور دوسری طرف بکریوں کے مالک کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کھیتی کو دوبارہ تیار کرے، اس میں ہل چلائے، بیج وغیرہ ڈالے، پھر جب فصل پہلے کی طرح تیار ہو جائے تو اسے مالک کے سپرد کر کے وہ اپنی بکریاں واپس لے لے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیسیجن کہ بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کو دے دی جائیں، اور کھیت والا جو ہے وہ مطلب دونوں کو انٹرچینج کر دیا جائے، تو بہت ہی خوبصورت ایک ڈیسیجن لیا گیا۔ یہاں پر آیت نمبر 79 میں جو دوسرا پارٹ ہے آیت کا وہ کیا ہے؟ ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور یہ سب کرنے والے ہم ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایسے پاورز دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جب وہ داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی وہ بہت خوبصورت تھی. جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو جو پہاڑ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے، پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. انسان یہ نہ سوچے کہ ان کو پاورز ملے ہوئے تھے اور وہ کیا کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے. یہاں فوراً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. آیت نمبر 80، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ لوہے کا پورا کاسٹیوم پہنتے ہیں تاکہ کوئی ان کو جو تیر وغیرہ ہے، جو تلوار ہیں، اس کے زخم نہ لگیں. ٹھیک ہے، پورا لوہے کا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک کا کاسٹیوم ہوتا ہے. تو وہ اس کا انوینشن جو تھا وہ داؤد علیہ السلام نے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ جو جنگ میں پہننے والے کپڑے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سکھائے. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے بتایا کہ کس طرح سے تم نے بنانا ہے، کس طرح سے تم نے انہیں پہننا ہے. تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں نبیوں سے بھی یہی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں تو تم اس کا شکر ادا کرتے ہو. ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، آپ نے سجدے میں گر جانا ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا تو انسان اپنی الگ ہی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا. تو شکر کرنا ایک انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑا کمپوننٹ ہے اس کی لائف کا، بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس کی لائف کا، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو خوشیاں دیں تو آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آیت نمبر 81، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں. یہاں پر پہلے داؤد علیہ السلام کی بات ہوئی، پھر یہاں پر خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھی. ٹھیک ہے، وہ جدھر رخ چاہتے تھے اس کا پھیر دیا کرتے تھے. جنات تھے آپ کے تابع، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندروں میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان پر نگران تھے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شیاطین، جو جنات تھے جن کو سلیمان علیہ السلام نے قابو میں کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی ان کے نگران تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کرتے تھے یا سلیمان علیہ السلام کے پاس خود سے کوئی پاورز آ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ شیاطین کو قابو میں کرتے تھے، کنٹرول تھے وہ شیاطین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی ان پر نگران تھے، یعنی ہماری ہی نعمت تھی جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. آیت نمبر 83، اب یہاں پر دوسرے نبی کا تذکرہ ہے. اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ کو قرآن میں صابر کہا گیا. آپ کو شدید بیماریاں اللہ کی طرف سے ہو گئی تھیں اور آپ کی آزمائش اللہ نے لی تھی، مگر آپ ہر حال میں صابر رہے، شاکر رہے، اللہ سے ہر حال میں آپ دعا کرتے رہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صابر کہا. حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا زمانہ کون سا تھا، آپ کی قومیت کیا تھی، اس میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ اسرائیلی تھے، کوئی کہتا ہے آپ مصری تھے، کوئی کہتا ہے آپ عرب تھے، کوئی کہتا ہے آپ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کی جو بعثت ہوئی، کوئی کہتا ہے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے تھے، کوئی کہتا ہے اس کے بعد کے تھے. واللہ عالم، ان کے بارے میں صحیح یہ بات نہیں معلوم کہ وہ کس زمانے میں تھے. اور آپ کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے، سورہ نساء اور سورہ انعام میں آپ کا صرف اسم مبارک ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ انبیاء جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ صاد میں آپ کا مختصر آپ کو بیان ملے گا. ٹھیک ہے، سورہ صاد میں ہم ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، کہ کس طرح انہوں نے ساتھ دیا ایوب علیہ السلام کا، اور باقی دیگر چیزیں انشاءاللہ ہم سورہ سعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایوب علیہ السلام کے اوپر سخت آزمائش آئی تھی اور بیماری بہت زبردست آئی تھی. کہا جاتا ہے کہ ایسے ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، جس سے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی، اور ہر طرح سے ان کے جو بچے وغیرہ تھے وہ بھی ان سے کچھ تو فوت ہو گئے تھے، کچھ ان سے دور چلے گئے تھے. یعنی جو کچھ مشکلیں، جو کچھ آزمائش ایک انسان کے لیے ہو سکتی تھیں، وہ ساری آزمائش ایوب علیہ السلام کے اوپر آئی تھی. لیکن وہ جتنی مشکلوں میں جاتے گئے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے گئے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں وہ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. بس اتنا کہا، اور اس کے بعد کیا کہا، تو ارحم الراحمین ہے. اب صرف اتنا کہنے کے بعد کہ مجھے بہت تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. لیکن انسان نارمل کوئی کیا کہے گا اگر اس طرح کی کوئی پریشانی انسان کو ہو جائے گی، تو انسان تو مجھے ایسا ہو گیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، میں نے کیا غلط کیا تھا. کتنے غلط الفاظ ہیں. ہمیں اگر ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم ذرا سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے زبان سے کس طرح کے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایوب علیہ السلام جن کو اتنی شدید تکلیف تھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کا کہنا یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوں. اور انہوں نے صرف اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمانے والے ہیں اور مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہر چیز سے آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دولت سے بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی آزماتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آزمایا تھا، لیکن انہوں نے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے صابر بندوں میں شمار کیا. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیا اس کے گھر والے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت ہو عبادت کرنے والوں کے لیے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی تعریف بیان کریں اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور انہیں نہ صرف جو کچھ تھا انہیں دیا، بلکہ ان کو اور زیادہ دیا. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اور عطا کیا، ان کو اولادیں، ان کو دولت، ہر چیز بہت دی. اور یہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آیت نمبر 85. اور اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہم نے فضل کیا، وہ سب صابرین میں سے تھے. پہلے ایک آیت میں ذکر کیا گیا ایوب علیہ السلام کا، پھر آیت نمبر 85 میں 3 انبیاء کا ایک ساتھ ذکر کیا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے، کس طرح وہ اپنے والد کے ہر قدم پہ ساتھ رہے. ٹھیک ہے. ادریس علیہ السلام کا پچھلے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا ان کے بارے میں. ادریس علیہ السلام جو قلم کے بارے میں بتایا تھا کہ قلم کا انوینشن انہوں نے کیا تھا. یہاں پر نام آیا ہے ذوالکفل علیہ السلام کا. اچھا، ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہمیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کب اور کس علاقے میں مبعوث ہوئے. احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. ذوالکفل اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لقب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صاحب نصیب، اور صاحب نصیب یعنی ثواب آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب. ٹھیک ہے. اب
آپ کا ذکر صرف 2 جگہ قرآن میں ہوا ہے، اور دونوں جگہ آپ کو صرف آپ کا نام ہی آیا ہے، ذوالکفل نام، مطلب آپ کا جو لقب ہے صرف وہی آیا ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کو بعد میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کا نام بشر تھا۔ اچھا، یہودی جو ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ آپ حزقیل نبی تھے، ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل میں جن کو نبوت دی گئی تھی، اور آپ نہر خابور کے کنارے ایک بستی پر آپ کو نبوت دی گئی تھی۔ اچھا، ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں اور احادیث میں ان کی کوئی ڈیٹیل ہم کو نہیں ملتی، تو ہم نے بس یہ سمجھنا ہے کہ ہاں آپ ایک اللہ کے ایک نبی تھے، ٹھیک ہے، آپ صابر نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام 2 بار قرآن میں لیا، ہمارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 86 میں، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے، یعنی جتنے یہاں پہ نبیوں کا تذکرہ کیا گیا وہ سارے صالحین بندوں میں سے تھے۔ اب آیت نمبر 87 میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر یونس علیہ السلام کا بھی ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو، اور جب قوم نے نہیں مانا تو بنا اللہ کا حکم آئے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا وہ وہاں سے چلے گئے پہلے ہی، اور نبیوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کریں۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ اب دیکھیں، کسی نبی کے لیے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ نبی نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ نبیوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے چھوٹی سی چھوٹی گستاخی بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی نہیں بھیجی تھی۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور بھی کافی جگہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ یہ میری اولاد میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم سمجھتے نہیں ہو کہ اس نے توحید کو قبول نہیں کیا، اگر تم اس کے لیے دعا کرو گے تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو بہت سارے اگزامپلز ہمارے پاس قرآن میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے 1% کی گستاخی بھی مطلب نہیں ایکسپیکٹ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا سی بھی اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو سخت ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا کہ انہوں نے کیا سوچا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے، بس اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تاریکیوں کے اندر پکارا۔ تاریکیوں کے اندر مطلب کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے گئے اور وہاں پر ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور کشتی میں جب سوار ہوئے تھے تو وہ وہاں سے کشتی میں سے ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اوبویسلی وہاں پر اندھیرا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جب اندھیرا تھا اور تاریکیاں تھیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، کیا کہہ کر پکارا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہم سب جانتے ہیں بہت اچھے سے، اور کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل آئے تو ہمیں یہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنا کہ 1.25 بار پڑھنا چاہیے یا 1000 بار پڑھنا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اوبویسلی جب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ گن تو نہیں رہے ہوں گے نا کہ میں کتنے بار پڑھ رہا ہوں، وہ تو بس اللہ کا نام لیے جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جب اذکار کرنا ہے، اگر کوئی تعداد اگر اللہ کے رسول کی طرف سے بتائی گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم جتنے اپنی پریشانی میں جتنا اللہ کو بلانا چاہیں، اللہ کو پکارنا چاہیں پکار سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی 3505 میں بھی اسی دعا کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 88 دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اس بات کے لیے کہ انہوں نے اللہ کا ویٹ نہیں کیا تھا آرڈر کا،
اور اس کے بعد جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی مومنین ہیں ان کو ہم اسی طرح سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا اور ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 89 میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور زکریا کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ یہ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم بہت اچھے سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک اولاد کے لیے تمنا ظاہر کی، اور بہت بزرگ تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ اتنی نیک بچی ہیں، تو ان کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ میری خود کی بھی اولاد ہو، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنا دیا۔ یقیناً یہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اللہ سے دعا کرنا ہے، کیا آپ کی اسپیشلٹیز ہونا چاہیے دعا کرنے کے لیے، کس طرح سے آپ نے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سے اگر غلطی بھی ہو جائے، کوئی بڑا سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، تو بھی آپ کا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام اتنے بزرگ تھے لیکن اللہ کے اوپر ان کا توقع تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھلے ہی اسباب اگر دیکھے جائیں تو نہیں ہو سکتے کہ بیوی بانجھ ہے ہمیشہ سے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے لیکن ان کو اولاد ہوئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں یونس علیہ السلام کو، اگر ہم دیکھیں تو یونس علیہ السلام سے ایک گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک گناہ تھا، اور انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 91 دیکھتے ہیں، اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعی میں ایک نشانی ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ یقین ہے، الحمدللہ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مریم علیہ السلام نے نہ کسی مرد کو چھوا تھا، ٹھیک ہے، نہ کسی نعوذ باللہ کسی غلط کام میں وہ انوالو ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ تھا جو ہوا تھا، ایک معجزہ تھا جو ہوا تھا۔ اگر اس پر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے کوئی غلط کام کیا تھا، ٹھیک ہے، جو یہودی کہتے ہیں، تو وہ سراسر غلط ہے، اور جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ بھی سراسر غلط بات ہے۔ ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، اور الحمدللہ ہمارا اس بات پہ پورا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 92، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ اتنے سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اتنی ساری امت کے بارے میں جو میں نے اتنی ساری نبیوں کے بارے میں بتایا، اوبویسلی نبی ہیں تو ان کی امت بھی ہوگی نا، نبیوں کے بارے میں بتایا، ان کی امت کے بارے میں بتایا، تو تم سب کا رب میں ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کا بھی رب میں ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کا بھی رب میں ہوں، نوح علیہ السلام کو ماننے والے کا رب بھی میں ہی ہوں، ہر نبی کو ماننے والے کا رب میں ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کی عظیم و طویل ترین جد و جہد، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختیار، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ان کی عبادت گزاری، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا حوصلہ اور ان کی سیرت طیبہ، یونس علیہ السلام کی آزمائش، اور اپنے رب کے حضور اللہ سے جب انہوں نے دعا کی، وہ زکریا علیہ السلام کی اپنے رب سے اپنے وارث کے لیے دعائیں کرنا، اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں بات کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرنا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد تمام انسانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں، یہ انبیاء جو ہیں یہ صالحین کی جماعت میں سے تھے،
جو ایک ہی رب کے ماننے والے تھے، ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سب کا رب میں ہوں اللہ، میں ہی ایک دین پہ جو تم لوگوں کو چلنا ہے، میری ہی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کرنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث 13252 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، اگر اس کے اوپر ہم گہرائی سے اگر غور و فکر کریں کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی گہری بات ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ تو جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے پھر اس گھر کے آپ دیکھیں کہ اس کو پھر جو بھی اس کو ماحول ملتا ہے اس کے اکارڈنگ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ ایک ہی امت پہ تھے، ایک ہی امت پہ تھے جب لوگ شروع میں، پھر اس میں اختلافات ہوئے، ٹھیک ہے، اور اختلافات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، لیکن کیا ہوا کہ وہ اختلاف ہوا اور ان کی زدہ جو تھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک بات بہت اچھے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ چاہے کتنے بھی دین آئے کتنے بھی نبی آئے، ٹھیک ہے، تو نبی ضرور آئے تھے لیکن دین نہیں آئے تھے، دین ایک ہی ہے۔ یہ جو ایک بینگ اے مسلم ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ اس چیز پر بہت اچھے سے مضبوط ہے کہ ہم تو ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہم موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں، ہم نوح علیہ السلام کو بھی اتنی محبت دیتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کو بھی وہی عزت و احترام محبت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ بہت مضبوط ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جنہوں نے الگ الگ دین بنا لیے، ان کے لیے یہ آیتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آیت نمبر 93، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو، سب کو لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تمام انبیاء جو تھے وہ کس پر تھے؟ ایک توحید پر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد جو امتیں آئیں اس میں شرک ہو گیا، امتوں نے جب نبی چلے گئے اس کے بعد وہاں پہ فرقوں میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور سب کے سب جو تھے ایک اللہ کو ماننے کی بجائے کسی نے بت پرستی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اپنے اپنے طرح سے انہوں نے شرک میں وہ ملوث ہوتے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی الگ الگ مذہب، الگ الگ مذاہب جو تھے وہ وہاں پر بن گئے۔ سورہ ہجر میں ابھی ہم نے پڑھی الحمدللہ، سورہ ہجر میں ہم نے یہ چیز بہت اچھے سے پڑھی تھی کہ اور فرمائے کہ میں یقینی طور پر ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ہم نے سورہ ہجر میں یہ چیز پڑھی تھی کہ انہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یعنی جو اس کے احکام تھے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ اور یہی والی بات کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں نبی نے فلاں دین بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی بنائی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو جیوز بنائے، تو یہ سوچنا بھی بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی جو تھے وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے آئے تھے شروع سے لے کے آخر تک۔ آیت نمبر 94 یہاں سے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 112 تک، ٹھیک ہے، جس میں قیامت کا تذکرہ ہم دیکھیں گے، اور بہت انسان کا جو دل ہے وہ ڈرنے لگتا ہے جب وہ یہ ساری باتیں سنتا ہے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ قیامت دیکھیں، دنیا میں تو انسان اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن وہ جو قیامت کا منظر آئے گا نا، وہ اس سے تو آپ پار بھی نہیں جا سکتے۔ انسان زندگی میں تو کہتا ہے کہ ہائے میں مر جاؤں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت شرکیہ کلمات ہیں، لیکن انسان پریشان ہو کر کہتا ہے کہ ہائے میں مر جاؤں، اس دنیا سے مجھے نجات مل جائے، لیکن اس دنیا میں تو پھر بھی انسان بچ جاتا ہے نا، اگر زیادہ گرمی ہے تو وہ اے سی میں بیٹھ جائے گا، لیکن جب وہاں کی گرمی، وہاں کی شدت، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ،
آیت نمبر 94 میں ہے، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی سعی اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر ایک بار وہی بات آئی ہے کہ آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ کو ایک نہیں بلکہ دو آپ کو جو کرائیٹیریاز ہیں دو ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک تو آپ نیک عمل کرنے والے ہونا چاہیے، اور دوسرا مومن۔ ٹھیک ہے، وہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ نیک عمل تو بہت کرتے ہو دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ چیریٹی کر رہے ہو اور غریبوں کو بہت ہیلپ کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن آپ مومن نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مومن نہیں ہو تو اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کہتے ہیں نا، آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہو یا کوئی فارم فل کرتے ہو، اس میں کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریاز ہیں، اگر آپ اس کے اکارڈنگ کام کرتے ہو تبھی آپ ایلیجبل ہوگے۔ ٹھیک ہے، ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کر کے ایک چیز ہوتی ہے، رائٹ؟ اب یہاں پر آپ کی جو ایلیجبلٹی ہے جنت میں جانے کے لیے وہ کیا ہے؟ آپ کا مومن ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ آپ مومن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ جو شرک وغیرہ ہے اس میں ملوث نہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اب آپ بولو کہ بھائی میں مومن ہوں لیکن میں یہ جو پیر بابائیں ہیں، یہ مزار ہیں، یہ سب کرتی ہوں لیکن میں مومن ہوں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم میں بندہ مومن بھی ہو اور ایک ہی ٹائم میں بندہ شرک میں بھی انوالو ہو، یعنی مشرک اور مومن ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا انسان۔ تو یہاں پر کرائیٹیریا بتا دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا اور جو مومن ہوگا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود لکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو بھی فرشتوں سے وہ جو لکھوایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا ایک ڈر، ایک خوف، اللہ کے اوپر یقین، اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اور آخرت کے اوپر جب اس کا ایمان ہوتا ہے تب جا کر وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اگر آپ میں اور مجھ میں یہ ڈر نہیں ہو کہ اللہ ہم مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اگر یہ ڈر نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں گے۔ ہم کیوں اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اللہم اجرنا من النار۔ سنن نسائی کی حدیث 2526 میں ہے، صدقے کے بارے میں ہے یہ، کہ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی صدقہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت اچھی نیت کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ آپ نے صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بہترین سے بہترین دیں گے۔ اگر آپ نے ایک کھجور بھی اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صدقہ اسی کا قبول ہوگا جو مومن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورۃ الزلزال میں ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ہم ابھی پچھلی سورہ میں اچھے سے پڑھ چکے ہیں، ہم نے جو پچھلی صورتیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چپ ہے، ٹھیک ہے، ایک گلینڈ ہے، ایک کچھ ٹیشوز یا کچھ بھی جو ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری نیک کے پاس لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح سے ہم پین ڈرائیو جب کمپیوٹر میں لگاتے ہیں، لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں، اور ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، سیم وے قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 95، اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جب عذاب دے دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بستی ہو، کہیں پر بھی اگر عذاب آ جاتا ہے اور وہ بستی اگر پوری الٹ دی جاتی ہے تو اگر کوئی سوچے کہ وہاں پر واپس سے رونق ہو جائے گی تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جب عذاب دے دیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو پلٹ دیا جائے۔ آیت نمبر 96، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کو یہاں میں ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ الحمدللہ سفیرہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یاجوج ماجوج کا پورا ایکسپلینیشن دیا تھا۔ ٹھیک ہے،
یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث ہے مسند احمد کی 13026، اس کو ضرور آپ پڑھ لیجئے گا کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ نکل کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہی وہ حدیث ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ نکل کر آئیں گے اور کس طرح سے وہ تباہی پھیلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کس طرح سے ان کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے، کس طرح سے ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم بہت ڈیٹیل میں یہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ صرف اس حدیث کو پڑھ لیجئے گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی، لیکن بس اتنا ضرور سمجھیں کہ دیکھیں اتنی بڑی تباہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی یاجوج ماجوج کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ وہ کتنی تعداد میں ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے، واللہ عالم، اور وہ کس طرح سے ساری دنیا کے اوپر پھیل جائیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بڑی طاقت ہیں، کتنی بڑی طاقت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 97، اور قریب آ لگے گا وہ سچا وعدہ تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت میں ہی رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ جب قیامت آئے گی نا تو کافروں کو اور ہر انسان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جو ظلم وہ کیا کرتے تھے، جو شرک وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ اپنے اوپر کیا کرتے تھے۔ یعنی جو چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا اللہ کے سوا، جو وہ عبادات میں لگا کرتے تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ہر ایک چیز کو اس وقت وہ سمجھ جائیں گے اور ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کی آنکھیں مطلب جو خوف سے ہوتا ہے نا، پھٹی کی پھٹی رہ جانا جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو انسان خود سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہو گیا۔ یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ یعنی تم لوگ جنہیں اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے، جن پتھروں کو تم پوجتے تھے، وہ بھی تو جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ اب آپ سوچیں جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی۔ تو آج آپ اور ہم یہ بات سوچیں کہ ہمارے آس پاس ہم اپنے آپ سے تو اپنا تو انٹروسپیکشن کرنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم چھوٹے چھوٹے شرک میں بھی ملوث ہیں، جیسے اپنے نفس کے ساتھ ہم نفس کو محبت کر رہے ہیں اپنے نفس سے، تو وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو اگر ہم چھوٹے موٹے جو شرک جن کو کہا جاتا ہے ان میں اگر ہم ملوث ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہمارے اپنے جو ان شرک میں ملوث ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے اپنی پوری طرح سے کہ ہم انہیں بچائیں، کیونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب کے سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ معبود ہوتے، اگر وہ عبادت کے لائق ہوتے تو کیا وہ جہنم میں داخل ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے۔ اب آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی کہ وہ جہنم میں ہیں، آگ جل رہی ہے اور اس میں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں سن سکے گا۔ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، سبحان اللہ۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، انہیں ان ساری چیزوں سے دور رکھا جائے گا، وہ ان سب چیزوں سے دور رہیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہ اپنے دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، سبحان اللہ۔ جب آپ جہنم کا پڑھنے کے بعد جب آپ جنت کا پڑھتے ہو نا تو آپ کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ میں مجھے بھیجیے گا جس کے اندر اتنی خوشیاں، اتنی مطلب اتنا سب کچھ ہوگا، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مشکل، نہ پلسرات کی پریشانی، نہ جہنم کی وہ آگ، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، محنت بہت کرنا ہے۔ آیت نمبر 103، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، قیامت کتنی خطرناک ہوگی لیکن مومن کے لیے نہیں ہوگی۔
کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ پہ یقین تھا۔ اگر آپ کا اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ میرا اللہ تو رحمان ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اور ہم سب انشاءاللہ اس گروہ میں شمار ہوں گے، اس گروہ میں شامل ہوں گے جہاں ہمارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 104، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسا لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا تومار، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا وعدہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ جس طرح سے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے نا، رول کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے آسمان کو پورا لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ابتدا کی ہوگی اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کریں گے، اسی طرح سے جس طرح سے اس کا جب انٹروڈیوس کیا گیا تھا ویسے ہی اس کی اینڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو ظاہر ہے پورا ہو کے رہے گا۔ ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کر کے رہیں گے کہ آسمان کو پورا لپیٹ دیں گے۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ زبور ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زبور کا ذکر کیا۔ اچھا، زبور کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت داؤد علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں جو بادشاہ بھی رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو، ہم ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کو ہم صرف مفلس رکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں دیتے اور وہ صرف عبادت کرتے ہیں اس لیے نبی ہو جاتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت ایک ساتھ دے کے بھی دکھایا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نیک وکار بندوں میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بہت اچھے سے بتا دی کہ ہمارے نبی جو ہیں ان میں بادشاہی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانے والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں پر ایک چیز سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں یہاں پہ دے رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف عربس کا رسول نہیں بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کا رسول نہیں بنا کے بھیجا، مگر ہم نے آپ کو تمام عالم کا، یہاں پہ کیا ہے، للعالمین، یعنی تمام عالم کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام جہان کے رسول ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 2173 میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک یہاں پہ ایک جانور کا تذکرہ ہوا ہے، اونٹ کا ہوا ہے کہ وہ اونٹ جو تھا وہ شکایت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو اونر ہے وہ اس کے ساتھ اچھے سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ شفقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے درخت، ٹھیک ہے، درخت آپ کی بات سنتے تھے، تو تمام عالم کے آپ رسول ہیں۔ تو یہاں پر درختوں کا تذکرہ کیا گیا کہ درخت آپ کے لیے جھک جایا کرتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے۔ یہاں پہ اونٹ کا تذکرہ کیا گیا، ایک بچہ تھا جس کے اوپر جو وہ دیوانہ تھا، ہو سکتا ہے جنات کے اثرات وغیرہ ہوں، تو وہ جب آپ وہاں سے گزرے تو وہ بچہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل میں آپ اس حدیث کو پڑھ لیجئے گا، سلسلۃ الصحیحہ کی 2173۔ تو 3 یہاں پہ چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 3 چیزوں سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایک مقام تھا، ایک جانور پر، درخت پر اور جنات پر، تو وہ بہت اچھے سے چیزیں یہاں پر کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے
صرف مسلمانوں کے ہی نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو درختوں کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جانوروں کے لیے رحمت ہے، ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 108 دیکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ بتا دیں وہی بات توحید کی، کہ مجھے جو وحی کی جاتی ہے اس میں تو مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میرا معبود جس کی مجھے عبادت کرنا ہے یا تمہیں عبادت کرنا ہے، سب کو ایک ہی معبود کی عبادت کرنا ہے۔ آیت نمبر 109۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تو تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا پھر دور ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں نے تو تم سب کو خبردار کر دیا، اور میں یہ نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دور ہے یا وہ پاس ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے سب کو خبردار کرنا۔ ہم قرآن میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے انہیں سمجھا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے حجت قائم کی ہے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم لوگوں کو بھی یہی چیز سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے حجت قائم کرنا ہے، چاہے ہم ہمارے گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ہم باہر ہوں یا ہمیں ہمارے رشتہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سوال بہت آتا ہے نا کہ ہم کیسے انہیں سمجھائیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں اور اپنی طرف سے کوشش کریں۔ ہدایت دینا نہیں دینے کا کام اللہ کا ہے، اور صرف اللہ کا ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ مجھے نہیں معلوم جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ قریب ہے یا دور، یعنی قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ کیا کہا کرتے تھے وہاں کے جو لوگ تھے مکہ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آ جاتی، کیوں آسمان ہمارے اوپر نہیں گر جاتا؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کب آئے گی اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں، نشانیاں ضرور اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ مشکات المصابیح کی حدیث 5464 اور بہت ساری احادیث میں ہیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں بتا دی تھی، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا قیامت کی نشانیاں ہیں جو آئیں گی۔ دجال کا آنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ ساری مشکات المصابیح کی 5464 میں ہیں۔ یاجوج ماجوج کا آنا، ٹھیک ہے، یہ ساری نشانیاں ہیں، جب آئیں گی تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے، اور بہت ہی مشکل منظر ہوگا وہ۔ آیت نمبر 110۔ یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے آپ اللہ کو بلند آواز سے پکارو، چاہے آپ اسے آہستہ پکارو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ اور میں نہیں جانتا شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اور جو کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا مقصود ہو، یعنی یہ جو تاخیر ہو رہی ہے قیامت کے آنے میں، تمہارے اوپر عذاب کے ہونے میں، اور اس تاخیر سے تم فتنے میں پڑ گئے ہو، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو۔ یہ جو وقت جو گزر رہا ہے اس میں تم انتظار کرنے کی بجائے قیامت کب آئے گی، کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا، تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور وہی حال ہمارا ہے، ہم ڈرتے تو ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کیسے وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں بھی ہم پہلے پورے رکوع میں قیامت کا ہی منظر پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی محنت کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ یہ جو ہمیں جو وقت دیا جا رہا ہے قیامت کے آنے کا، اگر ہم یہ کہیں کہ ارے ابھی تھوڑی قیامت آئے گی، ابھی تو وقت ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ انسان دودھ پلا رہی ہوگی ماں اور قیامت آ جائے گی، لوگ سب سامان بیچ رہے ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ قیامت تو ایسے آئے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو اپنے آپ کو تیار کرو اس دن کے لیے جو بہت سخت دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار تھے ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تو رحمان ہے،
جس سے میں مدد طلب کر رہا ہوں، اور تم جو کچھ باتیں بنا رہے ہو اس کے خلاف میں کس سے مدد چاہ رہا ہوں؟ میں تو اپنے اللہ سے مدد چاہ رہا ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں دو مخاطبت ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے اور ایک کفار سے۔ پروردگار سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رب، اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ فیصلہ سنا دیجیے، کیونکہ بہت ان کو تکلیفیں، بہت ان کو پریشانیاں ان کو دی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان پریشانیوں سے اب وہ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو آپ فیصلہ سنا دیجیے۔ اور کفار سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوں ان چیزوں کے خلاف جو باتیں تم بنا رہے ہو، جو پریشانیاں تم دے رہے ہو مجھے، میرے صحابہ کو، تو اس کے خلاف میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری یہ جو سورہ ہے، سورہ انبیاء، وہ ہمارا اس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ سورہ حج کا ایک رکوع ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ قیامت کی جو قیامت میں کیا ہونا ہے، وہی ساری چیزیں اس کے پہلے رکوع میں بھی انشاءاللہ ہم وہی سب کچھ پڑھیں گے۔ پھر سے آپ سے کہوں گی کہ جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں، اسپیشلی جب قیامت سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارے جو دل ہے نا وہ ہل جانا چاہیے، اور اگر ہلتے نہیں ہیں نا ہمارے دل، تو اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی ہمارا دل کیوں نہیں ہلتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ انبیاء کا جو اختتام ہوا وہ قیامت کی ہولناکیوں پر ہوا، اور سورہ حج کا جو مضمون ہے وہ یہیں سے کنٹینیویشن میں آئے گا، اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو کروایا حج کا اعلان، جس بنا پر اس کا نام الحج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کے 10 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، اور اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ دونوں طرح کی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں، جو مکی صورتوں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی، اور جو مدنی صورتوں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی۔ تو عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہو اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے۔ اس کا وقت وہ ہوگا جب زمین یکایک الٹی پھرنا شروع ہو جائے گی، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں بتا رہی ہوں۔ دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد مسلمان 7 برس ایسے گزاریں گے کہ اس میں سے کوئی 2 مسلمانوں کے درمیان بھی عداوت نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، اتنے اچھے گزریں گے 7 برس۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مومن مسلمان پہاڑوں کے اندر بھی ہوگا تو وہاں بھی وہ ہوا جا پہنچے گی۔ یعنی 7 سال گزر گئے، سب اچھے سے رہ گئے، سب ایمان والے ہو گئے، سب کچھ اچھے سے ہو گیا، اس کے بعد ایک ایسی ہوا آئے گی کہ جتنے مومن تھے سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد شریر ترین اور بدترین لوگ باقی بچ جائیں گے۔ شیطان ان کے لیے انسانی شکل میں نمودار ہو کر ان سے کہے گا تم میری بات کیوں نہیں مانتے، اور واپس سے انہیں بتوں کی پوجا پاٹ کرنے میں لگا دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اب کیا ہوا؟ جتنے بھی کہتے نا ایک بھی کلمہ، ہم لوگ نارمل بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا جب قیامت آئے گی، تو جتنے بھی مومن ہوں گے وہ سب فوت ہو جائیں گے اس ہوا کے ساتھ، اور اس کے بعد جو بت پرست ہوں گے، جو غلط کاموں میں ہوں گے ملوث، وہ بچیں گے، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ اس کی دہشت اور اثر اس قدر ہوگا کہ جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی آواز سننے والا آدمی اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، وہیں جا گر جائے گا۔ اس کے بعد سب لوگ گرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوب بارش نازل فرمائے گا،
اس کے اثر سے لوگوں کے اجسام اگیں گے، اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ دیکھتے بھاگتے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر لوگوں سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اور انہیں کھڑا کر دو، اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ الحمدللہ، سور پھونکا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب بارش ہوئی اور پھر لوگوں کے اجسام اگے، اور پھر اس کے بعد فرشتے سے کہا گیا کہ اب ان سے کہو کہ یہ سب کھڑے ہو جائیں، اب ان سے سوال جواب ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا سوال جواب کے بھی دعا کریں تو یہ دعا کرنا چاہیے، آسان سوال کی بات نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بنا سوال جواب کے، بنا حساب کتاب کے ہمیں وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا ہمیں ٹکٹ مل جائے، جہاں کوئی حساب، کیونکہ اگر اللہ نے حساب کتاب لے لیا تو ٹھنڈے پانی کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو نہ کوئی حساب کتاب ہو اور ہم وہاں سے نکل جائیں۔ آسان حساب کتاب بھی اللہ کا کیسا ہوگا، واللہ عالم۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا، جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ امیجن کریں کہ کتنا زبردست وہ منظر ہوگا انسان کے لیے۔ آیت نمبر 2، جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور وحشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب دیکھیں، ایک ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی دودھ پلاتے ہوئے۔ جو حاملہ عورت ہے اس کا حمل گر جائے گا، اور لوگ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے نشے میں انسان کیسے چلتا ہے، مدہوش، اس کی چال بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا۔ اس کی جو کیفیت ہوگی ڈر کی، اس خطرناک ہولناک منظر کو دیکھ کے وہ ڈر رہا ہوگا، اور اس کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اب اللہ کے بارے میں جس جھگڑے کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں جھگڑتے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو مکہ کے جو کفار تھے وہ اللہ کو تو جانتے تھے، وہ اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں جھگڑتے، بلکہ اس کے حقوق، اس کے اختیارات، اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں جھگڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے تھے، اور وہ اس چیز پر جھگڑا کرتے تھے، اور ان کا جو جھگڑا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ جو کچھ بھی ہمیں بتا رہے ہو کرنے کے لیے، ہم اس پر کیوں کر اعتبار کریں؟ آپ یہ جو ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہو، ہم کیوں کر اس پر اعتبار کریں؟ یہ ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ ہم کیوں صرف اس ایک ہی ہستی کی عبادت کریں جب ہم اور عبادت اور لوگوں کو شمار کر سکتے ہیں عبادت کے لیے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے کتنا بھی آپ سمجھاؤ، کتنا بھی آپ ڈراؤ، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو وہیں اسی قوم میں سے نکلے ہوئے، انہی قبیلوں میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے نا۔ حضرت عمر فاروق، ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے پہلے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کون سا پہلے اسلام کو قبول کیا تھا؟ لیکن جب یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صحابہ تھے، کیا ان کی صفات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں وہ دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک۔ دیکھیں، شیطان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، شیطان کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ شیطان تو ہمارے خون کے اندر رچتا بستا ہے، شیطان تو ہماری رگ رگ میں دوڑتا ہے، اس شیطان سے ہم کیسے بچیں؟
ہم اس شیطان سے بچ سکتے ہیں اگر ہم ہر چیز پہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی پناہ مانگیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ شیطان سے بچنے کی کتنے اذکار ہیں جو ہم صبح سے لے کے شام تک کر سکتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تب ہم جتنی ہمارے اذکار ہیں، جتنی ہماری دعائیں ہیں، جب ہم سب پڑھ کر سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان کبھی بھی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تب کتنا شیطان سے بچنے کے لیے کہ جب ہم وضو کریں تو کس طرح سے ہم نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم پانی کو جھاڑیں ناک میں سے کیونکہ شیطان وہاں پہ بیٹھتا ہے۔ جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، نہیں تو شیطان اس کھانے کو کھا لیتا ہے۔ ضرورت ہے تھوڑی سی الرٹ ہونے کی۔ شیطان کو ہرانا ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا، ہم اسے ہرا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہمارا پورا ذہن اسی میں لگا ہوگا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس کو مات دینا ہے۔ آیت نمبر 5، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل بنائی اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نم کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے، اور وہ قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگا دیتی ہے۔ یہ چیزیں الحمدللہ، یہ جو چیزیں یہاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، آج اسے سائنس نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ آج جب پریگننسی ہوتی ہے تو ہر ایک چیز، ٹھیک ہے، 3 مہینے کے بعد سے جو الٹرا ساؤنڈ ہونا شروع ہوتا ہے، ہم ہر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو وہ 3D 4D اس طرح کے الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں جس میں بچہ پوری طرح نظر آنے لگتا ہے۔ بچے کی دل کی دھڑکن 2.5 مہینے 3 مہینے کے اندر جو پہلی جو الٹرا ساؤنڈ کروائی جاتی ہے اس کے اندر بچے کی دھڑکن ہمیں سنائی دیتی ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بچے کے تھوڑے سے اعضاء نظر آنے لگتے ہیں، اور کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم اندر کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کب نازل ہوا؟ 1450 سال پہلے نازل ہوا، اور اس میں یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے کیسے پیدا کیا گیا؟ کیونکہ انسان کی جو غذا ہے وہ مٹی سے ہی آتی ہے، چاہے آپ ویجیٹیرین ہو چاہے نان ویجیٹیرین ہو۔ ویجیٹیرین ہو تو ڈائریکٹ جو آپ کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ مٹی میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو مٹن وغیرہ ہم کھاتے ہیں تو وہ جو جانور ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنی غذا مٹی سے لیتا ہے، یعنی اگر ہم پورا سائیکل دیکھیں تو وہ گھوم پھر کر مٹی پر ہی آتا ہے۔ تو ہماری غذا کہاں سے ہے؟ مٹی سے۔ ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ یہ آدم علیہ السلام والی مٹی تو ہے ہی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم تو جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک عورت کے جسم کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو وہاں کہاں سے مٹی کا تصور آیا؟ تو ہر ایک انسان جو ہے وہ مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو نطفہ ہوتا ہے، جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ بنتا ہے، تو وہ ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے، تو جو چیزیں جو غذا اس کو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نطفہ بنتا ہے، پھر اس سے علقہ بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بنتی ہے۔ اچھا، علقہ کا ترجمہ عام طور پہ جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ یہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آج ہم ایمبریولوجی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، جو جدید سائنسی معلومات ہے وہاں ہم دیکھیں تو یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو فرٹیلائزڈ اووم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت کے اندر، وہ بالکل جو اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، یعنی انیشل جو بالکل شروع کی جو سٹیج ہوتی ہے، اس میں وہ رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، یعنی جو یوٹرس ہوتا ہے وہاں پر وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر نیکسٹ سٹیج میں کیا ہوتا ہے، وہ باہر نکل کے اور دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اور اس چیز کو علقہ کہا گیا، ٹھیک ہے، وہ چیز علقہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو شکل و صورت دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ رحم کے اندر حمل ویسا ہی بناتے ہیں جیسا ان کا دل ہوتا ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، ٹھیک ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہوگا یا اس کا دماغ صحیح نہیں ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس کے معاملے میں اگر انسان یہ سوچے کہ میرا بچہ بدصورت ہوا، ٹھیک ہے، یا میرا بچہ، یا سب سے پہلے تو بیٹا بیٹی کا ہی رہتا ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی کیوں ہو گئی. اور کئی بچے ہوتے ہیں جو پوری طرح سے ان کا دماغ وہ نہیں ہوتا، پریپیئر نہیں ہوتا. تو یہ ساری تو ہم سائنس کے تھرو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میری جو مرضی ہوتی ہے میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں. کبھی شکل و صورت بننے سے پہلے ہی اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اندر ہی اندر پہلے ہی 2 مہینے کے اندر ہی ضائع ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ حقیقت تمہارے لیے اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے خالق کو سمجھو، اس کو مانو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں بچہ اس کے ماں کے رحم میں رہتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی تو بڑھاپے سے پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس عمر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں جو 90 سال کے یا 100 سال کے اگر ایسے کوئی لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو عقل ہوتی ہے، چاہے وہ کتنے بھی انٹیلیجنٹ، کتنے بھی قابل انسان کیوں نہ، ان کی عقل جو ہوتی ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں قرآن نے ہر ایک بات واضح کی ہے، اس عمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں جس کو ارذل العمر کہا گیا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ جواب دے دیتی ہیں، یادداشت کھو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتے ہیں. بارش کا اگزامپل یہاں دینے کا کیا مقصد ہے کہ دیکھیں نا، بارش بھی ایسے ہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی تو زندگی شروع ہوتی ہے. جیسے بارش ہوتی ہے، سوکھی زمین ہوتی ہے، اس پہ بارش ہوتی ہے، پھر وہاں پہ نباتات ہوتی ہے، پھر زندگی شروع ہوتی ہے. زمین کی جو زندگی ہے وہ بھی تو انسان کی زندگی کی ہی طرح ہے. تو یہاں پر اگزامپل، کیونکہ اگر آپ بچے کے اندر کیا ہو رہا ہے، زندگی کیسے ہو رہی ہے آپ نہیں جانتے، تو آپ ایک بیج ڈال کے دیکھو، وہ بیج کیسے نکل کر آتا ہے، پھر کیسے پیڑ بنتا ہے. آپ اس سے اپنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. آیت نمبر 6، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. قیامت کو قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو ظالم ہے اس کو اس کی سزا دی جائے، اور جو نیک ہے ان کو ان کی جزا دی جائے. جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ باندھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے وہ انکار کرتا ہے، جو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. ایسے شخص کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے، جھوٹے موقوف پیش کرتا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، بحث و تکرار کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے برابر، یعنی اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ وہ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے. قیامت کا انکار کرنے والا، وہ علم کو نہیں سمجھتا، وہ علم کو مانتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی روشن کتابوں کو ماننے سے منع کر دیتا ہے. ایسے شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو متکبرانہ انداز ہوتا ہے، جو وہ تکبر وہ کرتا ہے، اس میں وہ منہ موڑتا ہے، اور منہ موڑتے ہوئے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر قائم رہنے کے لیے کہتا. خود تو ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے. جو مانتا نہیں ہے، جو انسان قیامت کو نہیں مانتا، بہت سے لوگ ہیں.
بہت سے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کچھ ہوگی، مر گئے بات ختم. ٹھیک ہے، ایسے انسان کو اس دنیا میں بھی ذلت اٹھانا پڑے گی اور آخرت میں بھی اس کو جلا دینے والا عذاب دیا جائے گا، اور وہ جو عذاب ہوگا وہ بہت ہی شدید عذاب ہوگا. اس ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ہم لیکچر کا اختتام کریں گے. سنن ترمذی کی حدیث 2589 ہے کہ جو دنیا کی جو آگ ہے نا وہ تو بہت کم ہے، وہ تو صرف اس کا 69واں حصہ ہے. 70 گنا سوچیں، 70 گنا. یہی آگ ہم جب ذرا سی آگ اگر ہمیں لگ جائے، اگر ہمارا ہاتھ جل جائے، جلنا بھی چھوڑیں، اگر ہم آگ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پورا ایسے گرم ہو جاتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ 70 گنا وہ آگ کیا ہوگی اور کیسی ہوگی کہ ہم انداز بھی نہیں کر سکتے. اور اس آگ میں وہ جہنم کی آگ ہوگی جس کے اندر ان لوگوں کو جلایا جائے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور آج جو یہ رکوع پڑھا اور اس سے پہلے کا جو رکوع پڑھا تھا لاسٹ سورہ کا، اس میں جو قیامت کے ہم نے منظر دیکھے کہ کس طرح سے چیزیں ہوں گی آل آف اے سڈن، اور کس طرح تباہی ہوگی، وہ اس وقت میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں اتنی خوبصورت بات بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کی کہ جو لوگ اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا. وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے، فرشتوں سے باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کیجیے گا جہاں پر آپ کی رحمت ہمارے اوپر ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.